پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں، ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں، ضرور پڑھیں۔ آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے، قرآن شریف میں ایک سورت ہے، اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں، روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں، تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا، جو سوچو گے وہ ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل، 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت، اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے۔ 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو، تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی، اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے، جادو سے بچیں گے، سحر سے بچیں گے، بلاؤں سے بچیں گے، یہ ہے۔ پھر بھوکمری سے بچنا ہے، فاقہ کشی اور غربت سے، یعنی مالدار بننا ہے۔ سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر، سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا، حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہنے لگے، بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے، اور تمہاری بیٹیاں ہیں، اور آپ مجھے وصیت کر دے کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو، میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی، میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی، میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی، آپ پیسوں کی بات نہ کریں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کیوں عبداللہ، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نہیں، بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے، مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی۔ میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے، جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ صحابہ کا یقین تھا۔ بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، سورہ یاسین پڑھے، عصر کے بعد پڑھے، ان کو اچھے رشتے آئیں گے۔ قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے، تعویذ لینا چاہتے ہیں، تعویذ لینا چاہتے ہیں، وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ، قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے؟ دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا، غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا۔ وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے، نظر بد ختم ہوگی۔ بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں، فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو، بچے رونا بند کر دیں گے، نہیں روئیں گے بچے۔ نظر لگتی ہے، 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو، نظر فوراً ختم ہوگی۔ اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا، یہی بات خاص ہے، یہ بات خاص ہے۔ ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی، ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی، یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے بابا فرید، بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین۔ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی سرکار میری بیٹی کی شادی ہے، پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار انتظام کر دیں۔ اب وہ اللہ والے لوگ، اور بابا فرید جیسا اللہ والا، بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا، اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے، رہنے نہیں دیتے تھے، تو سامان کہاں رکھیں اپنا، تھا تو تھوڑا ہی سامان، جگہ تو چاہیے، تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان۔ اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے، میری بیٹی کی شادی نہیں، شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں۔ اب بابا فرید، او بابا فرید، فرید مطلب فرید، یہ ان کا نام نہیں فرید، ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید۔
فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، یکتا، بے ہمتا، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں ان کے دور میں، وہ تھے فرید الدین۔ بڑھیا آئی، آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں، سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی، وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا، وہ ڈھیلا میرے پاس لا۔ وہ ڈھیلا لائی، فرمایا پکڑ اس کو۔ اس نے ڈھیلا پکڑا، بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار۔ کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے، الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا؟ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی، دم کیا، فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا۔ ڈھانک لیا، گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی۔ مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی۔ اب وہ شادی بھول گئی، انسان تو لالچی ہوتا ہے۔ بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا۔ اس نے شادی بھول گئی، بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا۔ وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے، پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے، اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ، فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی، پھونکتی رہی، پڑھتی، رات سے صبح ہو گئی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا، اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا، اب سونا بنا دیا، اور میں رات بھر پڑھی، غصے میں صبح آئی، کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا، تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا، ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی، میں پوری رات، آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا، میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی، وہ مٹی کے مٹی رہی۔ اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا، کچھ نہیں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا، ہم پڑھتے تو مٹی۔ بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی زبان تو لا۔ کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ٹائیفائڈ کا مرض، چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی۔ کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے۔ اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی، تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے، بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے، ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے۔ جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا، ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی۔ لیکن کوئی بیماری کے، یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح۔